ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں پوری، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ ہماری زندگی کی ٹینشن کیا ہے؟ پریشان کیوں ہیں ہم؟ ہر بندہ پریشان ہے، دکھی ہے، امیر بھی دکھی ہے، غریب بھی دکھی ہے، اس لیے کہ ہم خواہشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو ضرورتوں تک محدود کر لیں تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور اگر زندگی کو خواہشوں پر لے جائیں تو وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ سکندر ذوالقرنین کی بھی خواہشیں ساری زندگی پوری نہیں ہوئی، جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہا بڑی آرزو تھی، اور ہر آرزو ایسی کہ جان نکلتی تھی آرزو پہ، لیکن بڑی آرزویں پوری ہو گئیں، خواہشیں پوری ہو گئیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہت ساری خواہشیں رہ گئیں۔ تو اس لیے خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ تو علامہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو آرزویں اگر انسان کرنے لگے، خواہشات کرنے لگے، تو وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ اپنی زندگی کی حسرتیں، خواہشیں جو رہ گئی ہوں گی، ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا وہ کوئی غریب آدمی تو ہوگا نہیں، وہ تو وہی لوٹ مار کرنے والا ہوگا جس نے ہر خواہش کی ہوگی، ہر ڈاکہ مارا ہوگا، ہر ظلم کیا ہوگا، ہر زنا کیا ہوگا، ہر چوری کی ہوگی۔ جو سب سے آخر میں جہنم میں نکلے گا وہ انتہائی برا شخص ہی ہوگا، تو خواہشیں اس کی پھر بھی رہ گئی ہوں گی۔ تو وہ عرض کرے گا مالک میری فلاں 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 خواہش رہتی ہے۔ اللہ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو جو تیری آرزو جا میں نے ساری پوری کر دی، تیرے لیے سب کچھ ہے، اب جنت میں چلا جا۔ اور جنت میں تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، دنیا سے 10 گنا جگہ۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہاں، اس سے 10 گنا جگہ اس کو ملے گی جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا۔ بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ۔ تو فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں مذاق نہیں، جا دیکھ تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے۔ تو وہ جنت میں جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، تو پھر کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راہ پہ گزار دی، اس کے دین پہ گزاری۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ آخرت کا اور دنیا کا مقابلہ ہی کیا ہے۔ شکم مادر میں بچہ تھا، وہ کہتا تھا اس سے بڑا جہان کوئی نہیں، دنیا میں ہے تو پھر آنکھیں کھلی، اب دنیا میں ہے تو اب کہتا ہے اس سے بڑا جہان کوئی نہیں، لیکن آخرت میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا ایک دن بھی 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور سب سے کم جس کے پاس جگہ ہوگی اس کی اتنی جگہ ہوگی کہ اس دنیا کو 10 سے ضرب دو تو اتنی جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو پھر اصل تو آخرت ہے نا، لیکن ہم دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے کہ ہم نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں ہاتھ ڈبوئے، انگلی ڈبوئے اور اس پر جو تری لگے، اس تری کی اس کی جو نسبت ہے دنیا آخرت کی اتنی نسبت بھی نہیں ہے۔